یہود اور نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر یہ بات رکھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ آپ شریعت کے معاملے میں ہمارے لیے سہولت پیدا کریں اور کچھ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نیگوشیٹ کر لیں، آپس میں طے کر لیں، کچھ آپ ہمیں چھوٹ دے دیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے جس کو کہیں دو ٹوک بات نازل فرما دی، وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز یہود اور نصارہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر آپ ان کی شرائط مان بھی لیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ تھوڑا سا نیچے آئیں گے، کچھ چیزوں میں نرمی برتیں گے، کچھ عقائد میں، کچھ معاملات میں، کچھ شریعت کی چیزوں میں، تو ان کا آپ کو نیچے لانا اور شریعت کا چھڑوانا یہ اس لیے ہے کہ ہو سکتا ہے پھر آپ کا ان کی ملت میں داخل ہو جانا آسان ہو جائے، یہ چاہتے ہیں یہ، تاکہ آپ اسلام چھوڑ کر کفر میں داخل ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں۔ اللہ نے دلوں کے اندر دیکھ کر بتایا۔ اگر آپ ان کی ساری باتیں اور ساری شرائط مان بھی لیں گے پھر بھی یہ آپ کے نہیں ہوں گے۔ ولن ترضا، ہرگز راضی نہیں ہوں گی، عنک الیہود ولا النصارى، آپ سے یہود اور نصارہ، حتی تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کو قبول کر لیں، ان کی ملت کو قبول کر لیں۔ علماء نے بڑا عجیب نقطہ یہاں بیان فرمایا کہ یہودیوں کا جو دین تھا وہ علیحدہ تھا، نصارہ کا دین علیحدہ تھا، اور جتنے کفری عقائد ہیں اور جتنے کفر ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں کفر کی، ان سب کے باطل کے دین علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہود اور نصارہ کی دین کو ایک ہی دین کہا، ایک ہی ملت کہا، یہ کیوں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد سب کی کفر ہی پر ہے، سب اسلام کے دشمن ہی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ارشاد فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، ساری دنیا کا کفر جس طریقے سے ہو، جس انداز سے ہو، یہ سارا کا سارا ایک دین ہے، سب اسلام کے خلاف ہے۔ یا تو ملت الایمان ہے جو مسلمانوں کی ملت ہے، یا ملت الکفر ہے۔ تو جب تک آپ ان کی پوری اتباع نہیں کریں گے، ان کی پوری پیروی کریں گے، حتی تتبع، یہاں تک کہ آپ پوری کی پوری ان کی اتباع کریں، پیروی کریں، ملتہم، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، پھر آگے ایک بہت بڑی تنبیہ ہے، وحی کا علم آ جانے کے بعد اگر آپ نے ان کی اتباع کی، اگر آپ ان کے پیچھے چلے، وَلَئِن، جیسے کہتے ہیں نا اگر تم نے ایسا کیا، دھمکی، کتنی سختی ہے اس میں، امت کو سنایا جا رہا ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، وحی کا علم آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے ان کی اتباع کر لی، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، تو آپ کے لیے، آپ کو اللہ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ولی ولا نصیر، نہ کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ امت کو سنایا جا رہا ہے کہ دیکھو میرے نزدیک سب سے زیادہ بڑی چیز وہ میرا حکم ہے، شخصیات نہیں ہیں، میرا حکم ہے بس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں اور اللہ کے تمام بندوں میں سب سے زیادہ اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے،
اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے، جب ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ کو کوئی حمایت نہیں ملے گا، اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہیں ملے گا اگر آپ نے ان غیروں کی اتباع کی، تو غیروں کی اتباع کیا ہے؟ میں غیروں جیسا لگوں؟ آج اسی کی اتباع میں لوگوں نے اپنی داڑھی بھی کاٹی، اپنی بیویوں کو بے پردہ بھی پھرایا، اسلامی طریقوں سے جان چھڑائی۔ اسی کے اوپر چلتے ہوئے مسلمانوں نے ٹائیاں بھی لگائی ہیں۔ مجھے آج تک کوئی ایسا فتویٰ نہیں ملا کہ جس میں فقہاء نے، علماء نے یہ لکھا ہو کہ ٹائی لگانا جائز ہے، کبھی نہیں۔ جتنے آپ فتاوے مدارس میں دیکھیں، سختی ہے ٹائی لگانے پر، بڑا گناہ ہے یہ۔ اور اس میں ان کا عقیدہ ہے، عورتیں نہیں لگائیں گی، مرد لگائیں گے ٹائی، عورتیں نہیں لگاتی، ہنسیں گے وہ۔ اب پتہ نہیں شاید ٹائی لگاتے ہوں یا نہ لگاتے ہوں، یہ نہیں پتہ، لیکن مرد ٹائی لگاتے ہیں، اس میں ان کا عقیدہ پھنسا ہوا ہے۔ تو یہ ٹائی بھی ہم نے لگائی، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بے عزتی ہوگی اگر ہم نے ان کا لباس نہیں پہنا۔ اندر میں ہم ایجوکیٹڈ نہیں یعنی شمار ہوں گے، یہ سمجھتے ہیں آج مسلمان۔ ہاں، جو لوگ علماء کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، دین اور شریعت میں علماء کے پابند ہیں، ان کے لیے تو یہ بات فائدہ مند ہے۔ اور جو حضرات علماء کے پیچھے نہیں چلنا چاہتے، اپنی سوچ اپنی عقل کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، تو ان کی مرضی ہے، وہ تو جو مرضی آئے کریں، وہ تو آزاد ہیں۔ ان کو تو ایک طرح سے اللہ نے آزادی دی ہے کہ جو مرضی آئے تم کرتے چلے جاؤ، جیسا مرضی آئے کرتے چلے جاؤ۔ اور ادھر احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ دَخَلْتُمُوهُ، یہ یہود اور نصارہ اگر گوہ کے بل میں بھی داخل ہوں گے نا، تو تم بھی گوہ کے بل میں داخل ہو جاؤ گے، اتنی اتباع کرو گے ان کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا انتظام بھی خوب اچھی طرح موجود ہے، کیونکہ تم نے لباس ہمارے جیسا پہنا ہے، تو اب اتنا ٹائم کی کیا ہے، آگے ہم نے کھانا دے دیا، زپ کھولو بس اور پیشاب کی دھار مارو۔ سہولت دے دی ہم نے، لباس تم نے ہمارا اختیار کر لیا۔ اتنا اختیار کیا، اتنا اختیار کیا کہ اب دلیل دینے والے کہتے ہیں اب تو مسلمانوں نے اختیار کر ہی لیا ہے، اب تو مسلمانوں نے یہ لباس پہن ہی لیا ہے، لہٰذا اب مشابہت نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، علماء سے فتویٰ بھی لے لیا، فتویٰ آ بھی گیا، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ تو موت پر کھلے گی۔ جب آدمی کی موت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ فیصلہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی کہ جنت کے فرشتے بھیجنے ہیں یا جہنم کے فرشتے بھیجنے ہیں، وہ تو فیصلہ ہو جاتا ہے جنت والے جاؤ، جہنم والے جاؤ، بس قصہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب قرآن حکیم نے یہود اور نصارہ کی کتنی گندگی مسلمانوں کے دل میں ڈالی ہے، اس کی چند جھلکیاں آپ کو میں سناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ہم نے ذلت کو چمٹا دیا ہے۔ قیامت تک علماء نے لکھا ہے یہ ذلیل ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان کے اوپر ناداری اور فقر و فاقہ ہم نے چمٹا دیا ہے۔ قیامت تک یہ ناداری اور لاچاری اور مسکنت میں رہیں گے۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا ان کے اوپر غصہ ہے۔ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اللہ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ اور مشرک انما المشرکون نجس، یہ لوگ سارے کے سارے مشرک لوگ یہ ناپاک ہیں، گندگی ہے، نجاست ہے۔ کیسی بات ہے؟ اولئک ہم شر البریہ، یہ انتہائی بدترین مخلوق ہیں۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو قرآن جو ہے مسلمانوں کے دلوں میں یہود اور نصارہ کی گندگی پیدا کر رہا ہے،
نجاست پیدا کر رہا ہے، اور ہم ان جیسے بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں، بنتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری اولادیں اپنے سروں کے بال ان جیسے کٹوائے چلے جا رہے ہیں، کٹوائے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری آنکھ جب دیکھتی ہے تو برا ہی نہیں لگتا ہمیں۔ تو جو جیسے ہوتے ہیں وہ ویسوں کے ساتھ ملتے ہیں، ان کو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ ہی نہیں ہوتی، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ اور جو بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چل رہے ہوتے ہیں، عین سنتوں کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، اذیت ہو رئی ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو کیا پریشانی ہے یار، بالکل ٹھیک ٹھاک صحت ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، چیزیں ہمارے پاس ہے، حدیث ہم پڑھتے ہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، ان کو کیا مسئلہ ہے کہ سر پہ ایک جھونپڑا بنا ہوا ہے، پانچ ٹخنوں سے نیچے ہیں۔ ان کو بالکل ایسے ہی مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ نمازی ہیں نا، اور ایک آپ کسی بے نمازی کے ساتھ 2-3 گھنٹے کی میٹنگ ہو، تو اذان سنتے ہی آپ کے اندر میں کھڑبلی مچ جائے گی، وہ پریشان ہوگا کیونکہ بے نمازی ہے، نماز اس نے پڑھنی نہیں ہے، وہ پریشان۔ آپ کو ٹینشن کیا ہے؟ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ تو جیسی پریشانی اس وقت ہوتی ہے نا نمازی کو، اور چیزیں نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن صرف نماز کا پابند ہے، اللہ کا شکر ہے نماز کا پابند ہے، تو جو پریشانی اس وقت ہوگی نا، بالکل وہی پریشانی جو لوگ عین سنت کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ سنت کے خلاف عمل ہے، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، وہاں یہ پریشانی ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ سمجھے مسئلہ کیا ہے۔ تو جس طرح وہ شخص کہے گا کہ بھائی میٹنگ کو آپ روک دیجیے، یہ کام غلط ہو رہا ہے، ابھی مجھے مسجد جانا ہے، وہ کہیں آپ کے بغیر تو میٹنگ نہیں ہو سکتی، میٹنگ نہیں ہو سکتی تو نہ ہو، مجھے تو مسجد جانا ہے، میٹنگ کے بعد ہو سارا کچھ، اور غصے ہو جائے گا۔ بالکل یہی چیز، جو چیزیں مکروہ تحریمی ہوتی ہیں، جو چیز حرام ہوتی ہیں، جیسے داڑھی کا مسئلہ ہے، جیسے پینچوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونے کا مسئلہ ہے، جیسے حلال حرام کے مسائل ہیں، جیسے بے پردگی کا مسئلہ ہے، جیسے سانگز اور گانے کا مسئلہ ہے، کتنے سارے مسائل ہیں دنیا میں، تو وہاں دین اور شریعت کے مطابق چلنے والوں کو یہی تکلیف پیش آتی ہے۔ اور یہ سارا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہود اور نصارہ کے پیچھے چلتے آ رہے ہیں بچپن سے۔ ایک آدمی نے بچپن سے بے پردگی کو اس کے دل میں گندہ ڈالا ہی نہیں گیا کٹی میں، سانگز کو، گانے کو، داڑھی مونڈنے کو، تو اب وہ بڑا ہوتے 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 اس کی جو گندگی تھی نا، صحیح معنی میں جو دل میں بیٹھنی تھی وہ بیٹھی نہیں، اس وجہ سے پھر وہ بڑے ہو کر ہی بیٹھ نہیں پاتی، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، وہ بیٹھ نہیں پاتی اور دل گندا ہی رہتا ہے۔ تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر جتنے طریقے ہیں ان سب کی گندگی دل میں بیٹھ جائے، غلاظت، نجاست، بدبو، تعفن دل میں بیٹھ جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طریقہ، ہر عمل اس کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، یہ بتانا چاہتے ہیں ان ساری باتوں سے۔ لیکن جب یہ ساری باتیں آتی ہیں تو چونکہ خود ان سے نہیں بچتے ہوتے تو غصہ آتا ہے، کیونکہ بات اپنے اوپر آتی ہے، بس اوقات اپنے گھرانے کے اوپر آتی ہے، اپنے بچوں کے اوپر آتی ہے، تربیت نہیں کر پاتے۔ تو آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ جیسے ابو نے کہا نا، قل لمن تصادق اقول لک من انت، مجھے بتاؤ تمہارے دوست کون ہیں، تمہارا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، تو میں بتا دوں گا تم ہو کون، کیسوں کے ساتھ بیٹھتے ہو، کیسوں کے ساتھ اٹھتے ہو، تمہاری گیدرنگ کن کے ساتھ ہے۔ تو پھر جب آدمی ایسوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، خود اپنے گھر کا ماحول ایسا ہو، اپنا ماحول ایسا ہو، بچوں کا ماحول ایسا ہو، رشتہ داروں کا ماحول ایسا ہو، بچپن سے اسی ماحول میں پلا ہو، تو ایسوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گھلنا ملنا آسان ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ اور جو دور سے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو، یہ مسئلہ صحیح نہیں ہے۔ تو آخر میں بھی اللہ تعالیٰ ایسوں کو علیحدہ کریں گے، چھانٹی ہوگی۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، انبیاء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تو بس پھر وہی چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے جو ایک حد شریعت نے بتا دی ہے، اس کو کراس کرنا، اس کو تجاوز کرنا، اس سے پھر ہم صحابہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔
انبیاء کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت عادل بادشاہ ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے، الا یہ کہ توبہ کر کے مرے اور سدھر جائے، پھر تو اللہ غفور الرحیم۔ لیکن اگر یوں ہی زندگی گزرتی رہی اور موت آئی تو تسلی رکھیں، صحابہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے۔ وہ تو یہی ایڑ گڑ کرنے والے، دائیں بائیں ہونے والے، وہ تو بہت دور کھڑے ہوں گے، پتہ نہیں کہاں۔ تو کم از کم ہمارے دلوں کا جذبہ تو یہ ہو کہ کل مجھے صحابہ کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہونا ہے، انبیاء کے ساتھ ہر حال میں کھڑے ہونا ہے۔ اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا، مجھے بتائیے۔ بس یہی کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے طریقے ہیں ان سب کو چنیں، دوربین لگا کے یا مائکروسکوپ لگا کے ان کو چنیں، مائکروسکوپ لگا کے چن چن کر اسے اپنی ذات کے لیے اپنائیں، سب کے لیے نمونہ بنیں۔ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اندر کے جذبات یہ جب بنیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ حشر بھی صحابہ کے ساتھ ہوگا، ورنہ صرف خیالی پلاؤ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك